الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد اکثر ما صلیت علی احد من خلقی وآتین افضل ما جزیت احد من انبیائک عن امتہ وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین والشہداء والصدیقین وجمیع عباد اللہ الصالحین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اے خواجہ کے نیت پرسی ز شب قدر نشانی ہر شب شب قدر است اگر قدر بدانی۔ سورہ قدر میں تواڈے سامنے پڑھ ہٹیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس رات کی شان بیان کی جدوں قرآن مجید اللہ دے رسول علیہ السلام تے اترا اور اس رات دا نام لیلۃ القدر رکھیا۔ عام طور سے اسی یہی سمجھتے ہیں اس رات دے اندر تقدیر لکھی جاندی ہے، اس پارے نوں لیلۃ القدر آندے۔ کوئی شک نہیں اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے فرشتیاں دے حوالے کردہ سال پڑھدا پروگرام، مگر دو لفظ الگ الگ ہیں۔ قدر دال سے جزم جویں اے وچ انا انزلنا فی لیلۃ القدر، ایک قدر ہے کاف پہ زبر دال سے زبر ان کل شیء خلقناہ بقدر۔ دال والا جڑا جتے زبر ہے وہ تقدیر والی گل ہے۔ جب وہ بولتے نا ہم نے ہر چیز کو تقدیر کے ساتھ پیدا کیا، پوری طرح وہ ہر سے لکھیا یہ ایس کام لیت اینی مزلیت اس طرح نے رہنا۔ قدر دال سے زبر قدر وما قدر اللہ حق قدر، اے عزت مرتبہ شان اس تو لیلۃ القدر، عظمت والی رات، بڑے مرتبے والی رات، بڑی شان والی رات۔ فرمایا ایسا شان تانوں کی سمجھے گا؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، وما ادراک قرآن مجید کئی جگہ ہوندا جدوں کوئی شان کسی چیز کی بیان کرنی نا بڑی اچھی آلا اس ویلے اللہ تانوں پتہ دیا کوئی کہ لیلۃ القدر کی ہے، جان دے جے لیلۃ القدر کی ہے، توجہ دلائی ہے تہاڈی سمجھ عقل پڑے ہے دی شان۔ خیر من الف شہر، ہزار مہینہ کوئی شخص عبادت کرے تو وہ دے برابر بھی نہیں، اس تو بہتر ہے ایک رات جڑی دی بات۔ دسیا بھی دے اندر اللہ دے فرشتے اترتے ہیں، جبریل علیہ السلام آتے ہیں، جڑے لوگ نمازاں پڑھ رہے ہوندے ہیں دعاواں کر رہے ہوندے انہاں دی وہ سلامتی دیاں دعاواں کرتے انہاں سلام کہندے، اور فجر تک یہ سلسلہ رہندا، مغرب تو لے کے سورج ڈبر تو سورج فجر ہون تک پوری رات جڑی ہے برکت والی رات ہے۔ تو یہ عظمت اور شان والی رات تمہیں پتہ 2-3 دن بعد شروع ہو رہی، آخری عشرہ جڑا انہاں جن 2 دن ہی باقی 18واں روزہ ہو گیا، شروع ہو جانے ہن آخری 10 دن۔ انہاں دے اندر اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ تسی آخری 10 دناں جنوں تلاش کرو، تلاش کو جفا تو نہیں مارنا ہے، یہ عبادت کرو، کوشش کرو۔ ارے بھی بڑی اللہ دی مہربانی اور رسول اللہ السلام دی معرفت سٹ تے فضل ہویا رب دا، تے اگر عشاء دی نماز کوئی جماعت نہ پڑھ لے تو فجر دی پڑھ لے ساری رات جاگن دا ثواب لکھتا جائے۔ ایک گھٹ تو گھٹ درجہ ہے جے ہور نہیں کر سکتے جنہاں 10 دناں چ کرو تے عشاء اور فجر جماعت نہ پڑھ تمہیں انج ہی لکھا جاؤ گا۔ اگر عشاء پڑھیے تو ادھی رات تک دا، اور اگر فجر بھی پڑھ لیا تو ساری رات لکھوں گا میں کہ میری یاد چ رہے، یہ غافل نہیں۔ اس تو اگے اب کوئی ہمت کرے تو تہجد کی نماز پڑھے، انہوں ذرا لمبا کر لے، دعاواں کرے۔ اس تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماؤندے سی میں یکم الحول جسے لیلۃ القدر، اگر کوئی آدمی سارا سال تہجد پڑھتا رہتا تو انہوں لیلۃ القدر آپے نصیب ہو جاتی۔ تہجد کی کوشش کرے، اور تیسری بات یہ ہے زیادہ جاگن کی بھی کوشش کرے،
اگے نال زیادہ جاگے دو، ساری رات جاگن تے کوئی نہیں ایڈی گل، زیادہ حصہ۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماؤں، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت، اذا داخل العشر، کہ جو آخری 10 دن شروع ہوندے نا، رسول کریم علیہ السلام شدہ میدر کمر کس لیندے گئے، اے قضا لہو، گھر والوں نوں جگاؤں دے، اگے پیچھے جو ستے بھی رہن تہجد نہ پڑھن، صرف حضرت عائشہ رضی اللہ فرماؤں مینوں وتر لی جگا لیندی سی، باقی آکھنا چلو سو رہے، مگر انہاں دناں جگاؤں دے، اٹھو غفلت چھڑ دیو، واحیا لیلا، اور رات میں عبادت گزار دے، دعاواں کر دے، قرآن پڑھ دے، نفل پڑھ دے۔ سفر ہے دشوار، خواب کب تک، بہت بڑی منزل اعظم ہے۔ اگے جڑا سلسلہ ہونے والا، جس طرح کہ اللہ دے نیک بندے نے کسی شخص نے ویکھیا بھی ہس رہا، انہاں آکھیا یار جے تے پولیس رات پار کر گیا تے ہس رہا، تے جے مرحلہ درپیش ہے تے تیرا کوئی ہسنا بندا، اجے تے خوف دی منزل ہے کہ ڈردا رہے پتہ نہیں حال کی ہونا۔ سفر ہے دشوار، بڑا اوکھا پیندا، جہنم تھلے ہونا، پڑ اتنے ہونا، وال نالوں باریک کر تلوار نہ تیز، لوگ اتنے بیچارے کھڑے، کوئی پھسل رہا، کوئی ڈگدا جاندا، کوئی کسی کے پار ہو رہا، کوئی تیز دوڑا جاندا، آپ اپنے اعمال دے مطابق۔ سفر ہے دشوار، خواب کب تک، کنا چر سوئے رونا، بہت بڑی منزل اعظم ہے۔ نسیم جاگو، کمر کو باندھو، اٹھاؤ بستر کے، رات کم ہے، وقت تھوڑا رہ گیا، کوئی پتہ نہیں کدوں واپسی ہو جائے۔ اس تو 10 دن انہوں نے جمیں حضرت عائشہ رضی اللہ فرماؤں کہ انہاں دنوں حضور پاک پھر اگے نالوں میں زیادہ محنت کر، پورے رمضان چونی کوشش نہ کر دے جنی انہاں 10 دن، بہت دعاواں، بہت تلاوت، بہت نفل، تو موقع آ رہا، کوشش کرو کہ انہاں دنوں سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اور ایک جڑی شرع لوگوں نے قدر دی کیتی، آپ بھی یہ رات قدر والی ہے، بڑی شان والی، تے نال اے بھی جڑے قیام کردے ہیں، کھڑے ہوندے ہیں اس رات جنہوں نصیب ہو جاندہ پہ نفل پڑھ رہا ہے، وہ بھی بڑے صاحب قدر ہو جاندے ہیں، بڑی انہوں دی شان اور مرتبہ بلند ہو جاندہ۔ یہ تو بڑی گل کی ہے کہ اللہ دے رسول علیہ السلام فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا، سچے عقیدے اور صحیح ثواب دی نیت نہ جڑا اس رات جاگے، غفر لہ ما تقدم من، اللہ تعالیٰ وہ پچھلے گناہ معاف کرنا، بخشا جانا۔ تو یہاں دنوں ضائع نہیں کرنا، لنگ گئے 18 دن، تھوڑے جہ رہ گئے، اگے قسمت کی گل ہے بھی کسی نے جن مڑ کے ملنا من، انہاں دنوں کوشش کرو کہ زیادہ نیکی ہوئے، زیادہ اچھے تو اچھے اعمال ہوں۔ تو پہلی گل جڑی اس مہینے دے اندر انہاں دنوں دے اندر وہ اعتکاف ہی ہے، جنہوں رب توفیق دے وہ 9 یا 10 دن ہی بہ جان، اگر کوئی تھوڑے دن ہی بہ سکتا تو حصہ رہ لے، 1 دن 2 دن جنہیں بہ سکتا بوے، مگر بہن دا ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول کریم فجر دی نماز پڑھ کے اعتکاف بیٹھتے، اے جڑا نا کہ لوگ 20 دی شام نو آؤندے سورج ڈبن تو پہلا مزے دعائی خدا دی کسے حدیث کے اندر بالکل لوگوں دا بناوٹی ہے۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان یتک صلی الفجر ثم دخل معتکف، جدوں نبی علیہ السلام دا ارادہ اعتکاف دا ہوندا تے فجر دی نماز پڑھ کے اپنے اعتکاف دی جگہ بیٹھ جاندے، اور بہت سارے عالموں نے سمجھا کہ وہ فجر 21 دی ہے، 21 نو روزہ رکھ کے آ جائے نماز فجر پڑھ کے بیٹھ جائے۔ دوجیاں نے آکھیا یار فجر تے ہو گئی، مگر جے وہ رات ہی لیلۃ القدر ہوئی 21 تے تسی گواتی پھر کی بنوں گا؟ اخیر ہن بریلوی بھی دیوبندی بھی اہل حدیث اس زمانے دے من گئے کہ سوائے 20 دی فجر نو بہن تے کوئی چارہ نہیں، کہ فجر پڑھ کے 20 دی ادوں ہی بہ جاؤ ورنہ کام خراب ہے۔ وہ بھی گل گئی کہ فجر تو بعد بہندے سی تے رات بھی تسی گوا پاؤ گے۔ صحیح طریقہ حدیث پاک دے مطابق کہ جنہاں دا ارادہ ہے وہ تیاری کر رہے ہیں، 20 جا روزہ رکھ کے صبح آ جان فجر دی نماز پڑھ پھر نہ جا بہ جا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر خیر آ گیا۔ مسلمانوں کی بدقسمتی وچ ایسے دجال اور کذاب لوگ پیدا ہو گئے، جھوٹے، جنہوں نے اپنی طرفوں ایسا کہانیاں کڑیاں اور وہ پھیل گئیاں، جنہوں سے ایک کہانی شاید تھی سنی گی نہیں، عام کئی بندیاں دے ذہناں چ بے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی موت نہیں فوت ہوئی، انہوں نے قتل کیا گیا، اور یہ الزام حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ لگا تھا۔ حضرت معاویہ کو اور قصور ہوئے ہوں گے مگر یہ جرم انہوں نے نہیں کیتا، مگر یہ بنا دیتا بھی وہ مدینہ آئے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بلایا مکان تے میرے ملن واسطے آؤ، اگے کنواں کھودیا، اتنے ماڑا چنگا کوئی گھا پاتا، یہ انہوں دا پیر اتنے آ گیا، تھلے ڈگیاں اتوں ہی پتھر سٹے بچے انہوں ہلاک کر کے مار دیا۔ کیسی بناوٹی کر
ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਮਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦਾ ਨਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੀ ਬਣਾ ਲਈ ਗੱਲ کہ کسی انہوں کا جنازہ نہیں پڑھیا کسی نے انہوں دفن نہیں کیتا ایداں انہوں نے پوج چلے توبہ 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 دس تو یہ ضمناً گل آ گئی تو آپ دے ذکر خیر چلا بیان ہو جائے کہ آپ بڑے احترام نال لوگوں نے دفن کیتا آپ دے بھتیجے بھانجے لے چترے انہوں دے نام باقاعدہ جڑے لے چترے کوئی بیگانہ بندہ نہیں اترے اور جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی نے پڑھایا کیونکہ مروان ابن حکم جڑا مدینے کا گورنر سی یہ انہوں دنوں چ گیا سی عمرے واسطے اپنا نائب بنا گیا سی حضرت ابو ہریرہ اس وقت ہی پھر 17 رمضان سی جب ہم حضرت عائشہ صدیقہ رضی کی موت ہوئی ہے تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کا جنازہ پڑھایا اتنے امام ابن الاسیر لکھ دے اسد الغابہ توفیت عائشہ سنۃ 57 وقیل سنۃ 58 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی موت 57 ہجری ہوئی اور بعد آدھے 58 لیلۃ الثلاثاء اور وہ رات جڑی سی منگل کی رات لسب عشرہ لیلہ خلت میں رمضان اور رمضان شریف دے اس راتاں جڑیاں 17 گزر چکیاں وامرتن تدفرا بالبکی لیلن فدفنت آپ نے خود وصیت کرتی تھی بھی مینوں بقیع دفن کریو تے رات دے وقت انہوں نے پھر دفن کیتا گیا دنے نہیں کیتا ارے بقیع دفن ہونے دے بارے جی انہوں نے اپنے بارے بالکل صاف اعتراف کیتا یہ ہوئی مومن دی شان ہے کہ میرا یہ شوق سی کہ میں اپنے گھر چ رسول اللہ دے نال دفن ہوا میرا ہی حجرہ میں رسول کریم علیہ السلام دے نال دفن ہوں مگر میں حضور تو بعد ہی نہیں حدثاں بعد حضور تو بعد میرے کوئی غلط کام ہویا میں جڑا حضرت علی رضی اللہ لڑی ہوں میرا حق نہیں سی بنتا مینوں میدان نکلن دی دین اجازت نہیں سی میرے کوئی غلط کام ہویا اس باروں میں شرمندہ ہوں تسی مینوں قبرستان سے دفن کر یہ بھی ایک آدمی کے نیک ہون دی علامت ہے بھی اپنی غلطی کا اعتراف کرے ورنہ جنہ دی قسمت تباہی ہوندی نو اڑے رہندے وہ ابلیس سانگو یہ آندے نہیں میں ٹھیک ہی ہوں تو بقیع دفن کیتا گیا صلی اللہ علیہ ابو ہریرہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نماز جنازہ پڑھائی ونزل فی قبرہ 5 بندے قبر چاپ دی چتری عبداللہ و عروہ ابن زبیر اے دے بھانجے سی حضرت زبیر دے بیٹے وڈی بھین اسماء دے بچے عبداللہ بن زبیر اور عروہ ابن زبیر والقاسم ابن محمد بن ابی بکر و عبداللہ بن محمد بن ابی بکر و عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی بکر اے بھتیجیاں دے پتر اے پراواں دے پتر سی بھتیجے انہاں دا لکھیا ولما توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان عمرہ 18 سنہ اور جدوں نبی علیہ السلام فوت ہوئے اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ عمر 18 سال انہوں نے آپ تو بعد 40 سال کا تقریباً زمانہ بے بگیچ گزاریا یہ بات درمیان کیونکہ لوگوں ملو گے تو کئی جگہ لوگ کہیں گے بھی کنویں دفن کر دیتا نہیں بکواس اور جھوٹ ہے یہ کوئی حقیقت نہیں بے شمار دنیا سے آپ دے جنازے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جنازہ پڑھایا تو دسیا آپ رسول کریم علیہ السلام آخری دنوں بہت بات کر لی کان یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ باقی دیاں دنوں چونی محنت نہیں سی کر دی جنی انہاں درج کر بہت زیادہ تو اعتکاف اللہ نصیب کرے کہ پورے دنوں کا ہو جائے بہت اچھا نہیں جن ایک دن نصیب ہو جائے نا کر لینا چاہیے اعتکاف نال دی کوئی بات نہیں مگر اللہ دے دین دے اندر غلط بات جی وہ بھی جواز کوئی نہیں اج دے اخباراں کی اعتکاف کی فضیلت یہ لکھیا کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جڑا 10 دن کا اعتکاف کرے انہوں 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملے کسی نے کچھ لکھیا کسی نے کچھ لکھیا نہیں یہ سب گلاں غلط ہے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اعتکاف کیتا ہمیشہ کیتا آپ کی سنت ہے مگر یہ ثواب کوئی کسی صحیح حدیث نہیں ہے ثواب اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ جنہ مرضی دے مگر جو ہے کہے نا کہ حضور نے آخیا جی آ فضیلت جھوٹ بول کنی محنت نہ ہر شے پرکھی گئی ہے آ کھری ہے اے کھوٹی المغنی ہے 3 جوز ہے اور یہ سمجھو 183 صفحہ اتنے فرماؤندے قال ابو داؤد قلت لأحمد رحمہ اللہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ شاگرد ہے امام احمد بن حنبل دے تو فرماؤندے میں پوچھا اپنے استاد احمد بن حنبل نوں تعارف فی فضل اعتکاف شان کہ اعتکاف جڑا دی فضیلت کا اتنا ثواب ہے اتنا ثواب ہے تواڈے علم کوئی شے ہے قال لا الا شان ضعیف انہاں کہا نہیں صحیح کوئی بھی نہیں جے کوئی ہے سانوں پتہ تو ضعیف کمزور ولا نارم بین العلماء خلافا فی ان مسنون یہ شک کوئی نہیں سنت ہے بہت ثواب ہے اجر ہے مگر آ فضیلتاں جڑیاں کوئی لکھے یا بیان کرے جھوٹ بول
اللہ دے رسول اللہ السلام دا نام لے کے ایسی گلاں کہن دا کسے نو حق نہیں۔ چنانچہ ضعیف الجامع صغیر و زیادہ الفت الکبیر علامہ محمد ناصر الدین البانی، اے 5451 صفحہ تے 5452 صفحہ نہیں نمبر ہے حدیث، صفحہ 786۔ پہلی حدیث کہندے بھی امام حسین ابن علی نے روایت کی تھی، من اعتکف عشرا فی رمضان کانا کحجتین و عمرتین، کہ جڑا انہاں 10 دنوں چ اعتکاف کرے ادا ہی ہے کہ جویں انہیں 2 حج کیتے تے 2 عمرے کیتے۔ اے موضوع بالکل منکر اور جھوٹھی ہے، پوری بحث آندے ضعیفہ دوسرا حصہ 518 نمبر دے۔ دوجی روایت چاہتا من اعتکف ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، سچے عقیدے نال اور ثواب بھی نیت نال جڑا اعتکاف کرے تے پہلے گناہ بخشے جاندے۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تو روایت کردے مگر یہ بھی ضعیف ہے۔ اے 2 ہی روایتاں اس بارے، اس تو ثواب دیاں اخبار لکھن یا عالم بیان کرو وہ نہیں بیان کرنی چاہیے۔ سنت تے عمل کرو، ثواب اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے تو بھی کروڑاں گنا زیادہ دے۔ نبی علیہ السلام دا نام لے کے نا کوئی گل کرن دا کسی نو حق نہیں۔ اے نال اس بارے پھر ذہن کدھر دوسرے پاسے نہ چلائے، کام دی گل رہ نہ جائے۔ 3 دعاواں صحیح ریکارڈ کرو تاکہ انہاں دنوں لوگ ان تے عمل کرن اور انہوں پلے بنن۔ ایک 23ویں رات 27ویں رات دی ہے کہ اس رات تے پوری چگر ہور کوئی دعا نہ منگے ہی منگی جائے تو بہت اچھا۔ اللہم ارزقنی التجافیا عن دار الغرور، یہ دنیا جڑی دھوکھا دین والی ہے جہدے مزیاں پھس کے لوگ رب نوں بھول جاندے، میں اللہ کو منگنا کہ اللہ تعالیٰ مینوں یہ تو دور رہن دی توفیق، یہ مینوں پھسن نہ دے، میں شاید دی مکھی جڑے گم نہ ہوتا۔ اللہم ارزقنی التجافیا عن دار الغرور والانابۃ الی دار الخلود، یہ بجائے جڑی ہمیشہ رہن والی زندگی ہے اللہ تعالیٰ دی طرف توجہ کرن دی مینوں توفیق دے۔ والاستعداد علی الموت قبل حلول فوت، اور اس تو پہلا کہ وقت جاندہ رہے اور موت آ جائے نہ کہ میں موت کی تیاری کوئی نہ سکاں، یہ بھی میرے تے وقت نہ آئے کہ موت آ جائے اور میں وہ لیے کچھ تیاری نہ کر سکا۔ 3 دعاواں یہ آ گئی کہ اس فانی دنیا تو مینوں نفرت دے، ہمیشہ رہن والی دنیا جڑی وہ طرف میری رغبت کر، اور موت تو پہلا مینوں توفیق دے کہ میں تیار بیٹھا اور نیک عمل نے کیتے ہون تے توبہ کیتی ہوئے، گٹھڑی بدلی ہوئے فرشتہ ہوئے میں چل پاؤں، ایسا نہ ہوئے کہ وقت ختم ہو جائے اور میں کچھ بھی تیاری نہ کر سکیا۔ اس 27ویں رات دی دعا اگر پوری رات بھی انہوں دہراؤندا رہے تو ہور اس تو علاوہ کی منگنا اس اندر سب کچھ ہے۔ اور دوسرا ہے بہنا 10 دنوں اس دعا نوں پڑھنا، پہلا ہی پڑھ لو پہلے وقت یا تہجد دے وقت پڑھو، اس دعا نوں دہراؤنا، اعوذ بجلال وجہک الکریم ان ینقضی عنی شہر رمضان اور یطلع الفجر من لیلۃ ہذہ ولک قبلی ذنب وتوبۃ تعذب علیہ۔ اے اللہ تیری ذات پاک دا واسطہ ہی مینوں بچا کے رکھیں کہ ایسا نہ ہوئے کہ رمضان ختم ہو جائے یا اج دی فجر جڑی طلوع ہو جائے، دن چڑھ جائے تے میرے ذمے کوئی گناہ یا گرفت باقی ہوئے جس سے تو میرا حساب کرنا مینوں یہ نہ ہوئے، معاف کر دے۔ رمضان ختم ہونے تو پہلا حساب بے باک کر دے، دن چڑھن تو پہلا معافیاں دے دے۔ اے نہ ہوئے کہ رمضان شریف دا خاتمہ ہوئے یا فجر نکلا ہوئے تے میرے ذمے اجے کوئی بقایا ہوئے تیرا جس تے تو مینوں عذاب دینا ہوئے، نہیں، معاف کر دے۔ اعوذ بجلال وجہک الکریم ان ینقضی عنی شہر رمضان اور یطلع الفجر من لیلۃ ہذہ، اج دی رات دی فجر پہلا ہون تو پہلا یا رمضان ختم تو پہلا، وَلَکَ قِبَلِی ذَنبٌ وَتَوْبَۃٌ تَعْذِرُ عَلَیہ، میرے ذمے کوئی ایسا قصور اور گرفت نہ ہوئے جس سے میری پکڑ ہونی ہوئے، حساب صاف کر، پاک کر۔ اور ہن بھی یہ دعا کرنی چاہیے مگر آخری 10 دنوں سے بہت کرنی چاہیے۔ پہلے دن تو حق بنتا اللہم اد عنا حق ما مضی من رمضان، کہ اللہ جڑا رمضان گزر گیا یہ جے کوئی حق رہ گیا جڑا چاہیے سی بس ادا کر دے، وہ نفل پڑھ دے، تلاوت کر دے، ذکر کر دے، نہیں ہے۔ اللہم اد عنا حق ما مضی من رمضان، رمضان شریف جڑا گزر چکا یہ کوئی حق جڑا نا تو ادا کر دے ساری طرفوں، واغفر لنا تکفیرنا فیہ، اور یہ اندر سارے کو اگر کوتاہیاں ہوئیاں تو معاف فرما، وتسلم منا مقبولا، کہ اس رمضان ساری طرفوں نا مقبول قبول کریں، پسندیدہ، منیا ردیا نہ ہوئے،
اور یہ بھی ولا تؤاخذنا بِإِسْرَافِنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا، اس مہینے کے اندر اگر اسی اپنا کوئی بیڑا غرق کیتا، اپنے نال کوئی زیادتی کی، گناہ کر کے تیرا کچھ نہیں بگاڑا، اپنا تباہی کی ہے، وہ پکڑی نہ. وَلَا تُؤَاخِذْنَا بِإِسْرَافِنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا وَاجْعَلْنَا مَرْحُومِينَ، انہاں لوگوں چوں کر دے جنہاں تے تیری رحمت ہوندی ہے. وَلَا تَجْعَلْنَا مَحْرُومِينَ، بد نصیباں اور محروم لوگوں چوں کرنا. اے تین دعائیں اس تو بھی پھر ذہن کدھرے ہور پاسے چلا گیا تے وچے رہ جانیاں. میں کئی دنوں تو انہوں نے اپنے دماغ بٹھایا، پہلا ریکارڈ کرونی کہ 27ویں رات دی اور 10 دنوں دی. انہاں دعاواں دھیان کر لو، لکھ لو تے چھپوا کے ونڈ دو، بہت بہتر ہے. اس تو بہتر دعا نہیں اللہ کوئی منگ سکتا کہ اللہ اس مہینے دے اندر نہ فضل و کرم ہو جائے، بد نصیب نہ رہ جائے. باقی جو اس خطبے کا اصل موضوع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دے قریب ہون لی قرآن دی روشنی کوئی شے نہیں مفید جنہ اللہ دے رستے خرچ کرنا. نمازاں پڑھی جائے، صفاں کسائی جائے، روزے رکھی جائے، ایک کم سوکھے ہے. جدو اسی پڑھتے سکول سارے استاداں نے فارسی دی ایک ضرب المثل سنائی جہاں ترجمہ ہے سی بے محبوب نو آندا عاشق بے جے جان منگے تے حاضر ہے، جے مال منگے تو پھر میرے ہاتھ جوڑے. مال نہیں جانا، یعنی مال ایڈی نامراد صاحب یہ بارے آدمی بخل تو کم لیں، سر کٹوا لینا، جانا دے دیں، بڑے بڑے مجاہد، پیسے نہیں رب واسطے دیں. اللہ نے قرآن سے ہی کیا باقی سب رکاوٹاں جڑیاں ختم ہو جانگیاں، مگر اگر تو بخیل رہا نہ، کنجوس، خرچ کرنا نہ آیا تو نہیں میرے تک پہنچ سکتا. بخیل اور بود زاہد بحر و بر، خشکی تری سمندر سے مٹی سے سجدے کر کر کے تھکتا ہے. بہشتی نہ باشد بحکم خبر، جنت نہیں ملی. جنت کا سارے تو بڑا دروازہ ہے فمن آتا واتقا فسنیسرہ للعسریٰ، جڑا دیوے تے رب تو ڈرے اور یقین جانے کہ پیسے ضائع نہیں گئے. جویں تو بینک چ اکاؤنٹ کھلا رہنا تے دنیا دے بینک لٹے بھی جاندے، بہ بھی جاندے، ٹھگ بھی نکلدے، انہاں تے تینوں اعتبار ہے. جے قرآن اللہ دے بینک جمع کرا بے شمار گناہ تینوں دے گا. واللہ واسع علیم، اور وہ خزانے پرے، اتنے کمی نہیں کوئی نہیں. تیری نیت نو ہی جانتا، جداں دی اعلیٰ نیت کریں گا اُنہ ہی زیادہ ثواب تیرا بڑھتا چلا جائے. اس پاسے جڑا نہ ہوئے اللہ پاک آندا اور نیکی دے دروازے بند ہو جائیں. انہوں توفیق نہیں ہوندی، پھر وہ واز سنے، قرآن پڑھے جنہ مرضی، نہیں رب تو دور ہے، وہ اللہ تعالیٰ دے حق ہاں کوئی حصہ نہیں. مال خرچ کرنا اللہ تعالیٰ نو پسند ہے. اس تو زکوٰۃ فرض کیتی ہے، صدقہ فطر آ رہا ہے، اس تو علاوہ بھی خیر خیرات ہے. اور رسول کریم علیہ السلام نے اس طرح لوگوں کے ذہنوں جنہوں پڑھیا، کروڑاں درود و سلام ہے خدا دے پاک پیغمبر سے، کہ جو انقلاب رسول اللہ آئے یہ وہی بخیل، ڈاکو، شرابی، زانی معاشرہ عرباں دا، لوگوں دے مال لٹن والے تے بنا کی دیتا. یہ ایک نمونہ سنو حدیث پاک تو، صحیح حدیث پاک ابو داؤد شریف دی، یہ عون المعبود دی دوسری جلد ہے اور 16واں صفحہ. لوگ بہانے ڈھونڈتے کس طرح زکوٰۃ معاف ہو جائے، کس طرح بندے بدل دیتے ہیں رسول کریم کہ معاف کراؤن کی بجائے زیادہ دینا چاہتے ہیں. حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابی دا ذکر آ گیا، ہر پھل جڑا نا وہ اپنی خوشبو ہے نبی علیہ السلام دے ساتھیاں دے. ابی ایسے ہے کہ نبی علیہ السلام نو اللہ دی طرفوں آسمانوں آیا حکم کہ ابی کو قرآن سنا، ابی نو قرآن سناؤ. تو حضرت ابی نے آکھیا یا رسول اللہ نے میرا نام لیا؟ آپ نے ہاں، ملائکہ مقربین دے اجتماع اللہ تعالیٰ نے تیرا نام لے کے آکھیا کہ ابی نو قرآن سناؤ. تے خوشی نہ انہوں دی اکھاں چ آنسو بہ گئے، رو پے میرے جیسا بندہ اس قابل ہو گیا کہ اللہ دی بارگاہ ذکر ہویا. تو نبی علیہ السلام نے انہوں نے مقرر کیتا زکوٰۃ وصولنے لئی. اے ذہن بناؤ کوئی نرایا انہیں نفل پڑھنے چاہیے نہ اللہ رہو، خیرات رہو. خیرات جنہیں رب نو پسند کوئی شے نہیں. باسانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصدقن، نبی علیہ السلام نے مینوں زکوٰۃ جمع کرنی کلیکٹر بنا کے بھیجا کہ جا اور علاقوں سے زکوٰۃ اکٹھی کرو. مررت تو برجل، میں جنگل چ ایک آدمی کے کولوں دی گزر گیا، اونٹ چرا رہا سی مسلمان. فلما جمع لی مالہ، جدوں انہیں سارے اونٹ اکٹھے کیتے گنتی کر کے دسیا بھائی انہیں اونٹ ہے. لم اجد علیہ فی الا ابنۃ مخاض، کہ میں انہوں آخیا بھائی دین دے مطابق چرتے 1 سال دی بوتی فرض ہے. جس بچی دی عمر اونٹنی دی 1 سال ہو گئی نا، تیرے مال تے انہی زکوٰۃ بن گئی.
فقلت له ادبنا تمخات فإنها صدقت کا حضرت ابی رضی اللہ عنہ نے کہا بیا تیری زکات دے دے. ہوں بالکل الٹا معاملہ بجائے انسپیکٹر نہ مل کے چودھری صاحب جیب کچھ پاؤ یا چاہ شاہ پیو ادھا تسی کھا جاؤ ادھا مینوں چھڈ جاؤ. ٹیکس چور لوگ بے ایمان. ملک تباہ ہو گیا, بجلی دے بل نہیں دے, ماڑیاں دی شامت آئی رہی ہے. محکمہ سانوں نوٹس بھیجدا سانوں لوگ وڈے کارخانے انہوں نے سب ناجائز بجلیاں استعمال کر دینا لینا کوئی نہیں یہ نال کوئی نہیں ہوتا نہیں تو ملک کا حال نہ ہوتا. فقال ذلك ما لا لبن فيه ولا زہر. اس بندے خدا نے آخیا بھی 9 سال دی بچی جڑی وہ دودھ دیندی ہے کہ کوئی مسلمان پی گئی نہ اتنے سواری ہو سکتی ہے وہ کی فائدہ زکات دین دا. بالکل الٹی بات جڑی اللہ دے رسول دی تعلیم نے لوگوں دے ذہن بن گیا. کتنے ڈاکے مارنے لوگوں دا مال لٹنا, کتنے اپنا مال زیادہ دین دی کوشش کرنی. ولیکن ھذہ ناقۃ فتیۃ عظیمۃ سمینۃ فخذھا. موٹی تازی پڑی جڑی نا کوہانا والی اے اونٹنی جڑی نا پھڑ زکات چلا جا. پھر منن چاہتی گل بھی اداں دے بندے بھی حضور نے تیار کرتے کہ بجائے کمی کراؤن دے زیادہ دینا چاہتا. فقلت ما انا بآخذ مالم عمر بہی. حضرت ابی رضی نے آخیا بھی میں اونٹنی جڑی نا وڈی تو لیا یہ نہیں لے سکتا کیونکہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے مینوں ایدا حکم نہیں دیتا. اے تحصیلدار ویکھو کنے دیانتدار ہے, انہیں آخیا میں کیوں زیادہ لواں جنہ اللہ دے رسول حساب سمجھا وہ لوں گا. تے باقی ہوں جے تو دینا چاہنا وہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کا کھڑی. تو اللہ دے رسول علیہ السلام تیرے تو کوئی دور نہیں, ڈیڑے ہی مدینہ شریف ہے اتنے چلا جا اونٹنی پھڑی جا موٹی حضور نو گل سنا جڑی لے لے. کہ سب نو ٹھنڈ پاؤن والی گل ہے کہ تحصیلدار کی کر رہا میں زیادہ لواں تو میں بے ایمان ہو جاؤں گا. وہ آتا میں چھوٹی اونٹنی دے کے یار کی بیت المال کا فائدہ کروں گا کی مسلمانوں نے یہ نفع. قال احببت ان تطيعه فتعرض عليه ما عرضت علي ففعل. حضرت ابی رضی نے آخیا بھی مینوں یہ گل پسند ہے کہ تو رسول اللہ کو جائیں تو جیڑی گل تو مینوں آنا نہ بیاہ اونٹنی موٹی تازی لو لے جا کے نبی علیہ السلام سنا فین قابل من کا قبل. تو اگر اللہ دے رسول نے قبول کر لیا کہہ لیا ٹھیک ہے میں لے لینا تو میں وصول کر لوں گا. وین رد لے کر رد لو. اور اگر نبی علیہ السلام نے جواب دیتا بھی میں نہیں زیادہ لے سکتا تو پھر میں بھی نہیں وصولنی مینوں آ کے دس دی. کالا فینی فائد. اس دیہاتی نے جنگلی نے کیا کہ ہاں میں یہ کم کر. خرج مئی و خرج بالناقۃ التي عرض علیہ. میرے نال پھر حضرت ابی جو چل پیا نال ہی انہیں اونٹنی لے لی. حتیٰ قدمنا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے کیوں نہ اللہ اور اللہ دے فرشتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے درود بھیجن. کوئی جمیا ادا دا کسی نے ادا دی تبدیلی نہیں آتی کہ گوشت پوش دے انسان وہی مٹی انہوں نے لگی جی شیطانوں نے لگی ہے مگر فرشتیاں تو اگے لگ گئے. ایسے نیک ہو گئے جنگلی آدمی کوئی پڑھیا لکھیا نہیں اونٹ چرا رہا. حتیٰ قدمنا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مدینہ شریف اسی نبی علیہ السلام کو چلے گئے. قال له یا نبی اللہ اتانی رسولک یاخذ منی صدقۃ مالی. انہیں آخیا اللہ دے نبی تیرا بھیجا حاکم آیا میرے کو میرے مال کی زکات منگتا. وحم اللہ ما قام فی مالی رسول اللہ ولا رسول قط قبلہ. نہ اس تو پہلا تسی میرے کو کدی زکات لی آئے نہ تہاڈا کوئی حاکم ہی آیا. فجمعت مالی فجمعت له مالی. میں اپنا مال سارا اکٹھا کر کے انہوں گنایا تے دسیا بے حساب کے فضا ماننا مال فی ابنۃ مخاض. انہیں آخیا پہ 1 سال کی اونٹنی تیرے تے فرض ہے. وذالک مال لبن فیہ ولا زہر. نہ دودھ دے نہ اتنے سواری ہوئے کہڑے کام آؤ گی اونٹنی سال کی. وقد عرضت علیہ ناقۃ عظیمۃ فتیۃ لیاخذھا. میں انہوں بڑی وڈی موٹی اونٹنی پیش کی ہے تو لے. فابا لیا نہیں منیا ہے. واہ ہے آج اے اللہ دے رسول اونٹنی کھڑی ہے کیا جے تو بیا یا رسول اللہ خود میں نئے کے نال آیا ہوں موٹی اونٹنی اے اللہ دے رسول میرے کو لے لا. قرآن پاک نے اس طرح سورۃ توبہ آخیا کہ اللہ دے رسول انہوں کو زکات لے لیا کر وصلی علیہم اور انہوں واسطے پھر اسے رحمت کی دعا کر. انہاں صلاۃک سکن لہم. یہ دعا اداں دی نہیں جی ٹھگ پھرتے جزاک اللہ جزاک اللہ. جب تو دعا منگنی نا کسی لی انہوں ٹھنڈ پی جانی کہ اللہ دے رسول نے میرے حق دعا کر دی. تو زکات وصولیا کر اور بعد وہ حق دعائے رحمت کریا کر. اور نبی علیہ السلام دے مطابق ہی ہر بندے دے درود بھیج دے جڑا لے کے آوے
اس کو لے لینا اور یہ آخنا اللہم صلی علی آل ابی اوفا، اللہ دے پورے گھرانے تے رحمتاں کر۔ وقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذاک الذی الیک، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انہیں وہی کیتا شابت جڑا انہوں کرنا چاہیے سی، ابئی فرض تیرے تے ہونا ہی ہے جنہ انہوں آخیا، انہیں بھی ایمانداری کی حد کرتی ود نہیں لینا چاہیا۔ فین تتبعت بخیر اجرک اللہ فیہ وقبلنا منک، اور اگر تو اپنی خوشی نہ زیادہ دینا ہے اسی انہوں قبول کر دیں اور بالکل تیرے لیے برکت دی دعا کر دیں، اللہ بہتر زیادہ ہے۔ کالا فہا ہیا زہ یا رسول اللہ کا جیت کا بیا فوزا، انہیں آخیا میں نال ہی لے آیا، اے اللہ دے رسول کھڑی یا قبول کرو۔ کالا فامر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بقبضھا ودعا له فی مالہ بالبرکہ، اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام نے حکم دیتا کہ لے لو اگر یہ خوشی نہ دینا تے نال وہ واسطے نبی علیہ السلام نے برکت دی دعا کی۔ دنیا کتابیں پھر آؤں اللہ تعالیٰ نے اینی برکت دیتی بھی جنگل جڑا سی پھر وہ اونٹاں نہ بھر گیا، گنے نہیں سی جاندے وہ اونٹ۔ ایک پاسے تیار نمونہ سنو کہ نبی علیہ السلام نے لوگوں کے جڑے ذہن تیار کی جڑے من گئے کہ جو اللہ دے رستے دینے ضائع نہیں ہوندا نہ برباد ہوندا، یہ کیسے کھاتے چلا جاندہ جہدے نفع دا کوئی اندازہ نہیں۔ یہ دنیا دے اسی بانڈ خریدنے تسے کچھ نہیں، سورہ روم چلا نے آخیا تسی مال دے دیں جے کہ سود لی کہ سود دے ذریعے ودتا رہے اور نہیں ودتا، اللہ دے نزدیک وہ کوئی برکت نہیں، اور وہ نتیجہ کہ جدوں سود پھیل گیا ہوں ساری دنیا وہ بیماریاں نکلیاں جڑیاں کدی سنیاں نہیں، کینسر تے ہیپاٹائٹس کدی سنے سی نا، ایسیاں مصیبتاں جو اللہ نے پاتا جڑا اندازہ نہیں۔ تے نال فرمایا وما آتیتم من زکات تریدون وجہ اللہ، تے جڑا تسی زکات دیندے جے اور نیت یہ ہوندی ہے کہ اللہ خوش ہو جائے، وہ اللہ دے نزدیک بہت بڑھتا، وہ اینی برکت ہے، تھوڑے بھی پیسے ہون گے وہ ذریعے تواڈے اینے کم ہون گے جڑے کروڑ پتیاں دے نہیں ہوندے، برکت وہ اینی ہونی ہے۔ تے ایک پاسے احتیاط تسی واقعہ سنیا کہ تحصیلدار کڈا نیک اور دیانتدار ہے، دوسرے پاسے زکات دین والوں کا حق کہ وہ تھوڑے دی بجائے چاہتا زیادہ لیا جائے، اللہ دے رسول زیادہ میرے کو قبول کرن۔ تے نال ہون تے اسی درخواستاں دینے منع جا گیا درخواست دیو کوشش کرو کہ نوکری لبو۔ ایک وقت سی جو اللہ دے رسول علیہ السلام نے سمجھایا بہت ساری سن کہ حکومت کی ملازمت کوئی سمجھ اعزاز نہیں، شان نہیں کہ فلاں آدمی ایس پی بن گیا ڈی سی بن گیا، یہ امانت ہے۔ ارے دنیا جنا نعم المرضا تو بے سلفاتنا جنہ چرے دودھ چنگا رہی نا تمہیں اتنے تھی ماں سلوٹ کراؤں جے سلام ہوں یہ بڑی چنگی لگتی ماں، جدن انہیں دودھ چھڑایا نا حساب نہیں کھڑے ہوئے تواڈے چوں سارے نے چاہنا بھی سارے سر دے وال جڑے اللہ تعالیٰ آسمان دے ستارے سریا نہ بن دینا تے اسی آسمان زمین دے درمیان لٹکتے رہندے والاں دے سارے وہ یہ چنگا سی جڑا اسی ملازمت قبول کی۔ یہ تھوڑی ذمہ داری حساب دینا، جنہوں نے حضور پاک نے فرمایا وے لو میں تمہیں عہدہ دینا تمہیں اس کام سے مقرر کردہ دے نال دسیا پہ نزاکت یہ نہیں ہے، یہ اینے خطرے ہے، حساب کتاب ذرا بھی ہاتھ ود ہو گیا کم حساب ہونا۔ انہیں اسے بھی ہاتھ جوڑتے حضرت عبادہ بن صامت نے دنیا صحابہ نے بھی یا رسول اللہ سانو رہن یہ کسی ہور دے حوالے کرو، اسی یہ تحصیلدار نہیں ہونا چاہتے۔ ہوں نٹ نٹ کے رشوتاں دے کیونکہ ہوں سارے دن صرف یہ دھد پینا جنہ کہ نا نفع، رشوتاں کھانیاں دے بے ایمانی حساب دا خیال نہیں کہ جدو یہ جواب دین دا وقت آیا اس کی بننا۔ اس تو بڑے ترلے آنند بڑی منتاں نال لوگوں نے عہدے دیتے جاندے سی، قبول نہیں سی کر دی لیندے نہیں سی کہ یا رسول اللہ سانو رہن دے اور کسی دے حوالے کر۔ ایک پاسے تے دین والوں آکھیا اگر تسی اپنے مالاں دی زکات نہ دیتی تو دو قسم دے عذاب تانوں ہونے، ایک سورۃ توبہ چاہندا اور ایک حضور نے حدیث فرمایا یہ ہوئی سونا چاندی جڑا یہ اللہ تعالیٰ نے تختے بناؤنے چادراں بناؤنیاں اور انہوں آگ چ پاؤنا، جس وہ سرخ ہو جانے نا یہ امیر آدمی جڑے انہوں پھر اللہ تعالیٰ نے پاسیاں دے پل بھی کمر دے بل بھی متھیاں دے بل بھی تینوں پاسیاں اگ نال سیکنا، کمر بھی ساڑنی ہے، تسی متکبر ہو کے گاؤ تکیاں تے بیٹھے ہوندے تسی غریباں دا حق نہیں پہچانا۔ پہلو بھی مسکین سامنے آیا تو پاسا پھڑ لیا کہ متھے نہ لگے، اج یہ تیرا پہلو اس قابل ہے کہ تینوں اتنے جلایا جائے۔ تو نک اچا رکھنا چاہتا میرا متھا اچا ہوئے، یہ تین چیزاں تیریاں جڑی نا زہر ارے جنوب اور متھے اور نال اللہ دے رسول اللہ السلام نے فرمایا گنجا سپ، سپ ادوں گنجا ہوتا جب زہر اینی زیادہ ہوئے سر دے وال اٹھ جان، سجا نہ کرا یہو جہ گنجے سپ رب نے مال بنا دینا، انہیں آدمی دے پیچھے دوڑنا تے آدمی نے اتوں جان پھراؤندے پھرنا، انہیں آخنا آنا کن رکا نہ مالو میں وہی تیرا خزانہ تے مال ہے
جڑا تو جمع کر کے رکھدا سی، اج وہ مزہ چکھن دا وقت آ گیا، بٹیرے ترلے کرنے پیش نہیں جانی، قابو کر لینا انہیں، انہیں پھر ہاتھ اپنا وہ منہ پاؤنا، میں کس طرح بچاں چبا جانا۔ ایسی ایسی سزا ملنی، اللہ تعالیٰ فرمایا کہ بچن دا کوئی سامان نہیں ہونا، اس انگارے نو کیوں کٹھا کر لیں، رب دے رستے دا حصہ دے دیو، یہ بھی وہی مہربانی، میں نے سارا نہیں منگیا، آخیا اینا دتا ایک 40واں حصہ ہی نا، اور وہ بھی میں نہیں کھانا، تیرے رشتے داراں قریبیاں دوستاں یاراں ہی کھا لینا، میں خوش ہو جاؤں گا، مینوں منیا انہیں رب نے دیتا۔ اور کنی رعایت فرماتی رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن بہت بیان فرمایا کہ صدقہ کرو، خاص کر کے عورتوں بڑی تاکید کی تھی کہ تسی اللہ دے رستے دیا کرو۔ تو سن تو بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ دی بیوی نے گھر آ کے آخیا وے رسول اللہ نے آج خطبہ بہت دیتا صدقے تے، کہ مینوں رب نے مال دیتا، تو تے غریب ہی ہیں، کہ کچھ تیرے بچے یتیم میرے کو پڑھ رہا ہے، تو خامد بھی ہیں، تو نبی علیہ السلام نے جا کے پوچھ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا یہ صدقہ جڑا میرے خامن تے اور میرے بچوں تے جائز ہے؟ وہ کہن گے میں یہ کام نہیں کر سکتا، تو آپ ہی نبی علیہ السلام کو چلی جا تے جا کے پوچھ، نبی علیہ السلام جو کر دسن گے اس مطابق کم کر۔ حضرت زینب بھی گئیاں، اگے وہ جاندیاں تے ایک ہور انصاری عورت اتنے کھڑی سی دروازے سے، انہوں بھی پوچھا، انہیں آخیا میرا بھی یہ مسئلہ، میں رسول کریم علیہ السلام کو ہی پوچھنا آئی کہ یا رسول اللہ ہے جڑا صدقہ میرے خاون تے اور میرے بچوں تے جائز ہے یا نہیں جائز؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جا کے نالے بھی کیا انہوں نے کہ رسول اللہ نے دسی نہ بھی کون عورتاں، اے حدیث پاک صحیح بخاری مسلم، جڑے لوگ اپنی مرضی نہ جو حاضر ناظر عالم الغیب بناؤندے پھر غلو برا، اللہ نے جو اپنے پیغمبر نو شان دیتی وہ بڑی ہے، مگر خدا نہیں بنانا چاہیے۔ صاف انہوں نے کیا بے دسی نہ بلال دسی کون کون ہے، مگر انہوں نے جا کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دسیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا بھی کون ہے؟ انہوں نے آخیا ایک انصاری عورت ہے اور ایک جڑی نا وہ زینب ہے۔ آپ نے فرمایا یہ زینب کیڑی زینب ہے؟ وہ سے انہوں نے آخیا کہ زینب ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ دی بیوی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ گل سنائی پوچھ دیاں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی انہوں نے جا کے دس جے اپنے خاون تے اور جڑے وہ پرورش یتیم بچے نے انہوں تے خرچ کر دوں گی نا، وہ اجر جڑا دوسروں تو زیادہ، دوسروں کو دین نالوں وہ ثواب زیادہ، اپنے بھکھے مردے خاون دا معاملہ درست کرے اور اپنے بچے جڑے نا وہ یتیم وہ کول پہلی بیوی دے انہوں دی خدمت کرے۔ ایک پاسے اللہ دے رسول علیہ السلام نے دین والوں آکھیا کہ تسی اللہ دے رستے نہ دیو گے تہاڈی عذاب بنوں گا، دوجے پاسے لین والوں نے اتنا ڈرایا بیا جڑے انہوں منگتے نا انہوں اللہ تو ڈر دینا چاہیے۔ اسی یہ امت سائلہ فلا تنر جڑا انہوں نے کیا کہ قیامت کے دن تسی اس طرح آؤ گے کہ تہاڈے منہ تے کوئی گوشت نہیں ہوگا، ہڈیاں ہی ہڈیاں ہون گے، چہرے تے ذرا ماس نہیں ہوگا، اور یہ بجائے پیپ بہندی ہو بچوں نا پیپ پر لہو بہندا ہونا، تو تسی اپنی آبرو اس طرح برباد کی، اپنے جیسے بندیاں کو منگتے پھرتے رہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے پراؤ ایک موقع تے لوگ پہلا تو مسلمان سی بیعت آخیا کون ہے جڑا میرے ہاتھ سے بیعت کردا؟ لوگوں نے آخیا یا رسول اللہ بیعت چاہیے کی اسلام نو اسی مننے، تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا نہیں یہ بیعت ہو رہا ہے۔ پھر جڑے ہمت والے لوگ نکلے آپ نے آخیا بیعت کرو کہ کسی بندے کو سوال نہیں کرنا، جو حالت بھی ہوئے نا اپنے تے انہوں نبھاؤنا ہے، منگنا نہیں، سوال نہیں کرنا۔ وہ نتیجہ یہ نکلیا کہ انہوں صحابہ دے حالات جو پڑھی دے حدیث پاک چاہتا کہ انہوں چو کسی کا جے کوڑا ڈگ گیا نا اونٹ تے سوار ہے صرف کہ پھڑا دے سوٹا میرا، نہیں یہ بھی کام نہیں مڑ کے کیتا۔ آپ اترے اینا مجمع لوگوں کا نہیں آخیا یہ حضور نال جڑا اقرار کیتا وہ خلاف ہے، یہ سوال جڑا ہے خودی نو تباہ کرتا، جب منگن سے ہو گیا آدمی پلے کی رہ گیا۔ اس سے کوئی نہیں کسی نو نہیں کہنا، آپ اترنا اور اتر کے اپنا جڑا سی نا وہ اسے نو اور سوٹے نو قابو کرنا۔ انہوں نے اتنا غیرت مند بنایا آپ نے کہ منگے تسی تے تہاڈے منہ تے ماس نہیں ہونا، قیامت دن ذلیل رسوا ہو گے۔ دین والوں نے کیا تسی نہیں دیو گے تہاڈا مال تہاڈی اگ بنوں گا سپ بنوں گا۔ یہ منگن والے جڑے انہوں نے فرمایا جے پتہ چل جائے نا قیامت دن انہاں کی بھگتنا تو کوئی بندہ کسی بندے کو سوال نہ کرے۔ اور صرف اجازت دیتی کہ 3 بندیاں نے اجازت ہے کوئی آدمی بوجھ اٹھا لے، جھگڑا جڑا سی نا قبیلیاں خاندان قتل دی لڑائیاں وغیرہ انہیں چک لیا ذمہ بھئی یار تسی فساد ختم کرو، یہ رقم میں بھر دینا، یہ حمالہ عربی یہ نیکی ہے،
یہو جہا بندہ کو اٹھے نا پاویں وہ مالدار ہی ہوئے وہ آوے تو رسول اللہ نے فرمایا انہوں یہ نہیں ویکھنا کہ غریب نہیں ہے یہ غنی ہے، وہ غنی ہے مگر انہیں امت فساد ختم کرنے کا ذمہ لیا۔ اس تو سارے امیر لوگ وہ تعاون کرو، 10 اونٹ دیو، رقم دیو تاکہ باقی وہ کم جڑا ہو جائے تو امت فساد تو بچ جائے۔ ایک جنہوں نے فرمایا حق ہے، اور دوجا فرمایا ایسا آدمی جنہوں غریبی اینا لاچار کر دیتا بھی وہ زمین تے ٹکیا، پوکھنا بالکل نہ لیٹ گیا، غریب تشن دی طاقت ہی نہیں رہی۔ اور قبیلے دے 3 آدمی حضور نے فرمایا جہدے لئی گواہی دین کہ واقعی یہ حال فاقے نہ مندا، انہوں حق پہنچتا کہ منگے، منگن دا حق نہیں ہے۔ لوگ ویکھ کے بھی سارے قبیلے آدمی جڑا شریف ہے، معزز ہے، خاندانی ہے، منگ نہیں سکتا، وہ ہے نا یہ انہاں دی ذمہ داری کہ پتہ کرن منگنا برا۔ بہت کوئی آدمی حدوں گزر جائے وہ دا حق بنتا کہ منگے، ورنہ منگن نوں بہت اللہ دے رسول علیہ السلام برا کیا کہ گوشت ہی نہیں ہونا اور خون بہ رہا ہونا تھوڑے منہاں تو، ایسا برا کام کر کے۔ اور نال اللہ دے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہوں کوئی حاجت پیش آ جائے اور بندیاں دی بجائے اللہ دے حوالے کرے نا، وہ کو فریاد کرتا رہے، وقت اوکھا آ گیا تو اللہ تعالیٰ انہوں اپنے تے رکھ لیندا ہے، تینوں دربدر نہیں پھراؤنا، تیرا میں ہی مسئلہ حل کروں گا۔ اور اگر وہ بندیاں تے سر دیندا تیرا بندہ جا پھر دربدر دھکے کھا تے لبدا پھر۔ جدو یہ ثواب حضور نے بیان کیتے اینا دوسرے پاسے ڈرایا تے لوگ پھر صدقے دے انے عادی ہو گئے۔ اے ساری کتاب تے پورا باب ہے۔ حضرت مرثد بن ابی عبداللہ یزنی ہے رحمۃ اللہ علیہ، مصر دے اندر سب تو پہلا مسجد جمعے دی نماز لیے جاندے تھے، عادت بنائی تھی انہوں نے تیاری کر کے جا کے پہلا مسجد بننا، مگر اپنے دامن تے اپنے آستین کچھ نہ کچھ، یا پیسہ یا روٹی یا کوئی پھاڑی۔ ایک دن کچھ نہیں ملیا تو ایک گنڈا ہی تھی، پیاز ہی انہوں نے اتنے لکایا سی۔ اور دوسرے بندے نے آکھا یار یہ کی فائدہ ہے، تیرے کپڑیاں سے بدبو ہی پیدا کروں۔ انہوں نے آکھا یار ٹھیک ہے گل، مگر اللہ دے رسول علیہ السلام کی بات پہنچی مینوں کہ آدمی دا صدقہ جڑا دن قیامت دے ہوئی سایہ کرو گا، کوئی سایہ نہیں ہونا۔ میدان حشر 50,000 سال دا دن ہونا، دنیا اگ چھڑن رہی ہونی ہے، صرف اللہ دے عرش دا سایہ ہونا، تے جڑا صدقہ کرے وہ دا صدقہ اتنے سایہ کرو گا۔ اس تو میں کچھ نہ کوئی لے کے کروں نکلنا ہر جمعے تے کسے غریب مسکین نوں دے کے مسجد وڑاں، میرا جڑا صدقہ نہ میرے تو سایہ کر۔ امام لکھ دے پھر امام حاکم جڑے سی رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہو گئے، بیماری ہے جس نے کاشف اللہ تعالیٰ انہوں نے شفا دے دوائیاں دے اثر دا چہرہ ہو، مگر انہوں نے زخم نکل آئے، ایسے چہرے سے زخم نکل آئے، آرام نہ آیا۔ فَإِنَّهُ كَرِهَ وَجْهُهُ، چہرہ زخمہ نہ پڑ گیا۔ بَعَرَضَهُ بِأَنْوَاعِ الْمُعَالَجَةِ، بڑے علاج کرائے، فَلَمْ يَزِدْ، نہیں داغ گئے۔ بَقِيَ فِي قَرِيبٍ مِّن سَنَةٍ، سال پر امام حاکم اسی طرح رہا کہ زخم جڑے تھے اسی طرح سے چہرہ بگڑیا۔ فسال استاد الامام عثمان الصابونی يدعو له في مجلس یوم الجمعہ، جمعے کے دن مسلمان اکٹھے سی، امام حاکم نے پھر اس جڑے بہت بڑے عالم سے استاد امام ابو عثمان صابونی انہوں نے آکھیا بے جمعے دے یار میرے لیے دعا تے کرے۔ فدعا له اکثر الناس التامین، دعا کیتی امام نے بھی تے لوگوں آمین بڑا کیا۔ لما کان من الجمعہ الاخرى، اگلا جمعہ جسے آیا، القت امرأۃ فی المجلس رکا، ایک عورت آئی اور انہوں نے لکھا رکا جڑا سی مجلس چھڑ دیتا، بین آج چلا بیٹھا، اس رکے تو نے لکھا کہ استاد امام میں جدوں مجلس تو گئی ہیں کر جمعہ پڑھ کی، واجتہدت فی الدعاء للحاکم ابی عبداللہ تلک اللیلہ، تو ساری رات میں اس حاکم دی مصیبت نو ویکھ کے نا دعا چی گزاری۔ ایڈا برا حال ہو گیا اس عالم دا، تہاڈی اس آواز تو بعد دعا تو میں ساری رات گزاری۔ فرأیت تو فی منام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تے خواب دے اندر میں پھر اللہ دے پاک رسول علیہ السلام نو ویکھیا، حضور خواب سے میری جائے کانہ یقول لہا، حضور پاک نے اس عورت نے آکھیا قولی لابی عبداللہ یوصل مال المسلمین، کہ بچی تو دیو وہی نہ فرغ، پھر بن گئی تیار ہو گئی، اٹاں لگ گئیاں، امر اب سب الماء فیہا وتر الجام فی الماء، انہیں آکھیا کہ یہ پانی بھی پا دیو تو برف بھی پا دیو۔ واخذ الناس سے شرب، تے لوگ وہ پین لگ پے، فما مر علیہ اسبوع حتی ظہر الشفاء، 7 دن نہیں گزرے کہ ہفتے دے اندر اندر ہی سارے زخم ٹھیک ہو گئے، تندرست ہو گیا۔ وزارت تلک القروح، اور وہ سارے زخم چلے گئے۔ وہذا وجه الاحسن ما کانا، کہ وہ چہرہ اینا خوبصورت ہو گیا جنہ کہ پہلے زمانے چ ہوندا سی۔ وعاش بعد ذلك سنین، تے اس تو بعد امام مالک کئی سال پھر زندہ رہا، چمکدے چہرے نہ
حضور پاک نے فرمایا بندیاں نہیں کوئی پانی کا انتظام کرے اللہ اتنے رحم کر دوں. اور انسان تو انسان ہے تھوڑے سامنے. رسول کریم علیہ السلام فرمایا جنگل چ آدمی جا رہا سی, صحیح بخاری اور سب کتاباں بہت گرمی سی, پانی بہت پیاس نہ اس کی زبان باہر آئی, بیچارہ اتنے کنویں تے گیا, کوئی ڈول نہیں سی, کوئی لج نہیں سی. وہ پھر پودیاں کے ذریعے تھلے اتریا, پانی پیتا, چڑھیا. جیسے تو انہیں ویکھیا ایک کتا جڑا سی نا وہ زبان دی نکلی سی, گلی مٹی چٹ لیا. بہت مندہ حال, ترس آیا. یہ بیچارہ پھر تھلے گیا, اپنی جتی کا موزہ جڑا سی وہی لے کے وہ پانی پڑیا, اپنے منہ پھڑیا, باہر نکل کے آ کے انہوں پیاؤندا رہا. پھر اتر جانا, پھر اونا چر پیا جب تک وہ کتا رج نہیں گیا, چلا نہیں گیا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ اس نیکی کی قدر کی اور وہ گناہ معاف کر بخشا. اس تو صدقہ اللہ دے ہاں انتہا درجے کی نیکی ہے, یہ برابر کوئی عمل نہیں. یہ لیے قرآن پاک دعوت دینا بھی جے چاہتے جے نا بے نمازاں روزے تسبیح تمن دے انفس, تسی چاہتے دین پکے ہو جاؤ تو سارے کاموں کا ایک علاج ہے خیرات کرن جاتی بنو. جے خیرات نہیں کرنی تو کنجوساں نہ رب دا کوئی پیار نہیں, کھ نہیں, نہ تو انہوں نمازاں مزہ آنا, نہ حج چوں کچھ لبنا. خیرات تو اس خیرات دے ذریعے ہی لوگوں نے درجے پائے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا گھر سی, اس وے نبی علیہ السلام دا آخر وقت آیا تو رسول کریم علیہ السلام نے نا 7 دینار حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آ گیا. 7 دینار دیتے سی سونے دے پاؤنڈ, تے خیرات نہیں ہو سکی. تو نبی علیہ السلام نے اس تکلیف کی حالت ہی آخیا کہ عائشہ وہ جڑے میں پیسے دیتے سی نا اللہ دے رستے خرچ کر دیا. مگر وہ اینا آپ دے اندر مشغول رہی ہیں, اینا آپ سنبھالنے کے نہیں ہو سکے. پھر پوچھا, پھر ایسا ہی پتہ لگا. آخر رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ علی نو بھیج دی. حضرت علی رضی اللہ عنہ پھر انہوں نے بھیج دیتے, وہ خیرات کر دیتے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس حالت دنیا تو نہیں جانا چاہتا کہ میرے گھر سے 7 روپیے پے ہوں تو خدا میں نے پوچھے کہ محمد کل دے بارے تینوں اعتبار کوئی نہیں. یہ حضور دا نمونہ, امت نے ایڈا تنگ نہیں کیتا, مگر نبی علیہ السلام نے اپنے پاس پیچھے کچھ نہیں چھڈیا. خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آخری رات جدوں سی حضور سے بہت وقت نازک آ گیا, خزانے ہاتھ جا, ملک سارا رج رہا, زکات صدقات کے ذریعے آپ نے سب نو غنی کرتا, مگر اپنے گھر سے بے دیوے پھر تیل ہے نہیں سی. اما عائشہ نے ایک عورت وال بھیجا, بیس چراغ تھوڑا تیل پا دے, رسول اللہ دا حال ایسے بہت نازک. حضور آخری وقت سے یعنی اللہ دے پیغمبر سال دنیا تو گئے, بے کوئی کم وقت تانا نہ دے سکے بے میں فراڈ بنایا سی, نبی دا ٹونگ رچا کے میں دولت کٹھی کرنا بہانا نہیں لوگوں نے دتا. اور حد یہ ہے کہ اپنی اولاد تک نے کہا گیا بے تسی سید بھکھے ہو گے نا تے بھکھے رہ لو, امت کو لے کے زکات نہ کھاؤ. میں اور میرے بنی ہاشم دا سارا قبیلہ یہ تانا نہیں سننا چاہتا بے لوگ آخنا میں زکات دا تو نہ ہی سی, اصل سے چاہتے تھے اپنی گدی بنا. اینی بے لوسی, اینی بے غرضی, کوئی لالچ نہیں, کوئی غرض نہیں. آخیا کہ بس لوگوں دیو. اللہ اکبر. حضرت سودا جی سادی لکھی دی اس طرح میرے پڑھیا سودا جانا عورت کا نام. تو حضرت سودا حضرت طلحہ دی بیوی تو فرماؤں گے دخل تو یوم طلحہ یعنی ابن عبید اللہ پر آیا تو میرا سکھا کہ میرے خاوند بڑے مرتبے سے آدمی حضرت طلحہ بن عبید اللہ 10 جنتی صحابہ جو ضرور کیا انہوں کو گئی میں دیکھا بھی طبیعت انہوں کی کچھ بہت جلدی ہے. کل چلو مارا کا میں کیا طلحہ کی ہو گیا تین اللہ کرابہ کمنا شاید نو شاید ساری طرفوں کوئی گل جی اتنے تینوں ناراضگی ہوئی ویسے نہیں تیرے اچھا سلوک کیا جی ادا کی گل ہے پر نو تے بکا اسی تیرے کو معافی منگ لی کال اللہ کہنے لگا نہیں ورا نعمہ حلیلۃ المرء المسلمان, مسلمان دی جڑی بیوی اچھی تو اچھی ہو سکی تو میرے نال تیرا سلوک جڑا بہت اعلیٰ رہا, تیرے والوں کوئی گل نہیں. ویکھ لو ہویا کی تلا غمگین ہوئے بلا کی تمین دی مال, میرے کو مال بہت کٹھا ہو گیا, برکت دیتی ہے رب نے. ولا آدری کہہ فاسن ہو بھائی مینوں ہن سمجھ نہیں آتی میں اس مال نہ کی کرا. کالت ما یغم کا مینو کہیں گے یہ کہڑی پریشانی وہ قوم کا اپنے قبیلے دے لوگ سد لا تقسیم ہو بہنا انہاں سارا بھیناں بھراواں غریباں نوں ونڈ دے. پکارا یا غلام علیہ بقومی, غلام نوں نہ آخیا بھی غلام سد لیا سارے میری قوم دے لوگ. فسالت الخازن کم قسما میں پھر آدھے بیان کرنے والا پوچھا جڑے انہوں کا خزانتی سی کیشیئر کنا پیسہ اس دن انہوں نے ونڈیا. کالا 4 لاکھ جڑا سی اس زمانے کا سکہ
حضرت تعالیٰ نے تقسیم کر دی۔ جنہیں سمجھ لیا بھی جنت خریدنی ہے، یہ ٹھیکریاں اگر جنت ملتی ہے تو انہوں لو، یہ کوئی چیز نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 100 دینار لیا، ایک تھیلی بند کیتا، اپنے غلام نو کیا اذهب بها عبیدہ ابی عبیدہ بن الجراح، یہ تھیلی جڑی نا حضرت ابو عبیدہ کو لے جا، یہ بھی بہت چھوٹی جی آپ نے۔ ثم طلع فی البیت ساعتا تنظر ما یصنع، پھر نہ اس گھر سے ذرا ادھر ادھر ہو کے ٹھہر جائیں تے ویکھیں بھی وہ ابو عبیدہ اس پیسے نو کی کردا۔ اللہ اکبر، اے رسول اللہ جڑی امت بنا گیا سی کدے نظر آؤندی؟ کدے آکھی دا نا میں ہن اسلام کتاباں چا تے مسلمان قبراں چلے گئے، اے گلاں ہن کرنا کچھ نہیں، نہ اداں دا کوئی امیر لبدا کہ زیادہ دے اللہ دے رستے، نہ غریب ہی لبدے جڑے آکھن نہیں اسی نہیں لینا، کسی ضرورت چیز کی ضرورت نہیں، سانو اللہ دے گا۔ گیا پھر غلام، یقول لک امیر المومنین اجعل هذه فی بعض حاجت، جا کے آخیا ابو عبیدہ امیر المومنین آندے ویسے کسی اپنے کسی کام چ ورد نہیں۔ وقال وصل اللہ ورحمہ، انہاں آخیا بے اللہ تعالیٰ انہوں نے جزائے خیر دے تے رحمت فرمائے حضرت عمر سے۔ پھر لونڈی اپنی نو بلایا، اے 7 دینار فلان لے جا، 5 فلان لے جا، ادھر لے جا، حتیٰ انفلا، سارے ہی ختم کر چھڑے، 400 دینار سونے دے پاؤں۔ رجع الغلام الی عمر فاخبرہ، غلام مڑایا، انہیں حضرت عمر رضی اللہ دس دیتا بھی میں ویندا رہا، انہیں آ کیتا ہے، اپنے لیے کچھ نہیں بچا کے رکھیا، وہ سارا ونڈ دیتا۔ فوجدہ قد مثل معاذ بن جبل، پھر دیکھا بھی اسی طرح ایک تھیلی بنا کے حضرت عمر بیٹھے سی، معاذ بن جبل صحابی، وہ بھی کیا اس کو لے جا، اتنے بھی ذرا ویکھی، دسیا آ کے ونڈ دیتا۔ فترت امرأۃ معاذ وقالت، جدو ونڈی جاندے سی حضرت معاذ تے پھر انہوں دی بیوی بھی سر کٹ کے بولی، نحن واللہ مساکین، معاذ ساڈے کو کہڑا پیسہ ٹکا، اسی آپ خدا دی قسم مسکین، فاتنا سانو بھی تو کچھ دے دے، روزے نہیں کھولنے تے فلم یبقى فی الخرقہ الا دینار، تے وہ سارے 400 چو 2 دینار رہ گئے، 398 دے چکے تھے، 2 باقی تھی، فدھا بہم علیہا، وہ 2 دے والوں سٹ دیتے، لے تم ہی جے لینا چاہتی تے لے لا۔ غلام نے آ کے جب حضرت عمر نے دسیا فسر بذالک، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑی خوشی، مسلمانہ چاہے اسپرٹ باقی ہے، اسلام دا اثر ہے۔ فقال انہم اخوہ، بعض فرمایا مسلمان ایک دوسرے دے بھائی ہے، کوئی نہیں بھی میں مزے کرتا رہا دوجا بھکھا سویں، ایک دوسرے دی خبر لیں دے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ مہینہ ختم ہو رہا، اور مسئلے بتیرے سنے، ہن زکوٰۃ اور صدقے لاؤ، خیرات کرو، زیادہ دیو، 100 بندا 200 دیو، کی پوچھ دے جی بے اینا دینا کہ اینا دینا، بھائی جنہ دینا وہ اپنا ہی مل پوانا، وہی تہاڈی قدر خدا دے ہاں ہونی ہے، زیادہ دین چ اللہ تعالیٰ خوش ہوندا، راضی ہوندا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو 80,000 دینار آیا، ون دیتا، اور لونڈی نے روزہ نفلی رکھیا دی، شام نو آکھیا کہ لیا کچھ جس نے روزہ افطار کری، وہ لونڈی کہنے لگی ام المومنین کو رکھ لیں گی 2-4 بچوں، تے اس نے افطار فرمایا بیٹا کوئی گل نہیں، لیا پانی، روزہ پانی نہ بھی افطار ہو جانا، جڑا جنہ غریباں کو چلا گیا انہوں کی دعا نے کھنی میرے لیے کنی کہ اللہ کے دربار قدر بڑھانی ہے۔ تو توفیق دے رب، وقت دا پتہ کوئی نہیں، اگلا سال میں تسی ویکھنا گنی، جو ہو سکتا رب رستے دے دیو، اور یہ برباد نہیں ہونا، اللہ نے کئی گناہ بنا کے انہوں واپس کرنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ فضول سوال نہ کریا کریں، کوئی کم دی گل جڑی نہ پوچھے۔ اے رکھ لا نا سارے اکٹھے کری جا، جے کوئی ہوئے تو اگلے جمعے کم دی کوئی گل ہوندی پوچھا کہ ایویں جڑا وقت ضائع کرنا وہ کوئی فائدہ نہ، شرارت دی گلاں پوچھنیاں چاہیے کہ اپنے عمل دی گل ہونی۔ الحمدللہ وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ۔ اج دا جمعہ مدرسہ حسنین دی، یہ میرے ساتھی امجد اسلام، اور بہت مدت تو انہوں نے میرے نال تعلق ہے، تو مینوں خوشی ہوئی ہے میرے نظریے دے مطابق کہ امت نو اکٹھا کر لی، ایسا مدرسہ جے چے گروہ دے جھگڑے تے فرقے نہیں، سب مسلمان ہیں تے اکٹھے ہو کے اتنے پڑھن تے دین سیکھن۔ یہ حکیم صاحب نے دی بنیاد رکھ دیتی ہے، زمین لئی اتنے ابتدا کرتی ہے، نعمت کوئی ساتھی جا کے بھی سکتے، رب نے دتا زکوٰۃ اور صدقات تو علاوہ بھی رب دی توفیق، صرف 50,000 چاہتے کہ یہ سانوں اٹاں نہیں ہو جان گیا، تو اسی وہ بنیاد جڑی نہ کچھ اٹھا لیں گے۔
زیادہ جنہ کو دے دے اے 50,000 دی رقم اس مدرسۃ الحسنین دے ناج کر دیو، رسول اللہ دے بچیاں دے نام دا مدرسہ قائم ہو جائے اور اتنے کوئی اللہ رسول دی گل جڑی اس طرح پھیلے تے سب اہل سنت اور دوجے گروہ مل کے رہن، توفیق دے رب تے زیادہ سے زیادہ اے پھر کے نا اگے نہ بڑھ کے حصہ لینا جی اس مدرسۃ الحسین لی اگوں پچھوں جا کے بھی حکیم صاحب تو نال لے جان گے، دیکھو اور وہ امداد کرو، بنوا دیو، کہڑی وڈی گل 50,000 روپیہ دوران عدت کیا عورت اپنے خاوند کی قبر پر دعا کرنے کے لیے جا سکتی؟ دعا میری بہن گھرے ہی تو کر سکتی ہیں، یہ قبر سے جا کے کوئی بہت ہو سکے کوئی نواں کام کرنا، کوئی ایسی مجبوری جے لی نکلنا ہی پوے بے علاج لی جانا پیندا دوائی لین، کوئی فوت ہو گیا اتنے جانا پیا اس طرح وہ وکھری گل، اے ہن شوق پورا کرنا بھی قبر سے جانا یہ کوئی ایڈی مجبوری نہیں بھی ادھر چلی نکلنا پوے، دعا ہر جگہ تو فائدہ دے جی، تسی کتے بیٹھیاں بھی کری جاؤ گی انشاءاللہ، خامن جڑا فوت ہو گیا اللہ تعالیٰ اتنے رحمت کرے، جنت الفردوس انہوں اعلیٰ مقام دے، کوئی سچ مچ دی مجبوری ہوئے نا، کوئی بچی ملازمت کر رہی ہے جانا پیندا جاب لی وہ چلی جائے، دوائی لی کوئی جا کے عورت جا کے لے وہ جائز ہے، وہ کوئی ڈر نہیں، عدت کوئی ایسی شے نہیں قید ہوئی ہے، مگر کوئی مسئلہ نہیں، قبرستان جا کے دعا لی کہڑی مجبوری بہتے ہی کرنی کرے کری جائے، کارو دلی دعاواں کرے اللہ خوش ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامین وازواج امہات المومنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارک۔ ایک آدمی نے سوال کیا، ایک دن کا اعتکاف کرنا تو اس کا طریقہ بتا دے، وہ کوئی لمبا چوڑا نہیں، روزہ کر رکھو، فجر کی نماز مسجد پڑھو، فجر تو لے کے مغرب تک بیٹھو، بس دن دا اعتکاف کر لو، ایک دن دا اعتکاف ہے، یہ بھی اُنّا ہی ثواب ہے، بڑا اجر ہے، جنہ ہو سکے کرو۔ ہاں سلیم صاحب تسی دو۔ نہیں فقیر نہیں سی ہوندے ہو، انہوں نے کول ہور بھی اس تو علاوہ بہت کچھ ہوندا سی، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ فرقان کیا بھی جدو خرچ کر دے نہ فضول خرچی کر دے بھی بالکل خالی ہو جان، تے نہ ہاتھ کٹ کے رکھ دے بھی کنجوس ہو جان، درمیان کانا بین ذالک قوامہ، درمیان سے رہنا، اپنے بھی خرچے پورے کرنے۔ ایک بچے نے انہوں یاد دلایا تھا حدیث پاک کڈی آلا کہ رسول کریم علیہ السلام نے ایک آدمی نے پوچھا میرے کو 4 دینار ہے سونے دے پاؤنڈ، فرمایا نال انہیں آکھا کہ ایک جڑا مسکین نو دے دینا، ایک مجاہدین نو دے دینا، ایک نہ میں غلام آزاد کر دینا، ایک اپنے بال بچے دے خرچ کرنا، انہاں جو زیادہ ثواب کہڑا؟ فرمایا جڑا تو اپنے بال بچے دے خرچ کیا، یہ ثواب انہاں سارا تو زیادہ۔ ابدا بمن تعول، جدوں بھی خیرات شروع کریں یا خرچ کرنا شروع کریں پہلا انہاں تو کر جڑے تیری پرورش سے ہے، جنہاں دی تو نگرانی کر رہا، وہ بیوی بچے ہور چاچے تاؤں دی، ابدا بمن تعول، جڑے تیری سرپرستی لوگ انہاں دی خبر لے، اور یہ ثواب بھی دوسرے نہ دگنا بیان کیا کہ اگر اپنے رشتہ دار نو دینا تو دوسرے نو دین نالوں نہ یہ صدقہ دا بھی ثواب ہے اور صلہ رحمی دا بھی ثواب، بہت اجر فرمایا، صحیح ترتیب نہیں دین دسیا ہے کوئی نہیں۔ باقی جڑا اعلیٰ مقام ہے بچہ وہ تو ہے ہی کہ جڑا یہ سمجھ سکے نا بھی غریبی مینوں کوئی دکھ نہیں دیندی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ترا کے سارا مال بھی دے دے تو وہ کر سکتا، مگر جنہوں یہ پتا ہوئے میرے کو کچھ نہ رہا تو میں آپ روتے پھرنا، وہ دا ایک کام نہیں، وہ نہ ایک کام کرے بعد پھر آپ دلیل و رسوا ہوگا، کسے چینا توکل ہے اینی نیکی ہے۔ باقی مسکین جڑے انہوں سمجھنا چاہیے یہاں تے رب دی بڑی لعنت ہے، جڑے منگدے ایویں نیکی نہ بنائی انہوں نے اس تو ڈرنا چاہیے کہ منہ تے گوشت نہیں ہونا۔ نیک لوگ جڑے انہوں دا حال اقبال ہوندا، جڑے غریب سی اس زمانے دے وہ تو ایسے سی کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یار، فقیری میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور، جے کسی نے دیکھا نا مسجد کے رستے بیا غریب نظر آؤں انہوں دین لگا تو انہیں کہا یار کوئی خیال کر میں کوئی مانگت ہے، حالانکہ ہے فقیر ہی سی، کہیں فقیری جی اینے غیرت مند سی اس زمانے دے مسلمان کہ امیر آدمی زکات دینا صدقہ دینا ڈردا سی کتے مینوں جھاڑ ہی نہ دے، سارے بدل کے دین والے اپنی جگہ تے خراب ہو گئے، منگنے والے پیشہ بنا لیا، انہیں بینک اکاؤنٹ یار مرن تو بعد انہوں نے لکھاں نکلتے ہیں جڑے بھوکے ننگے نظر آتے عورتیں مرد خواہ مخواہ کر دے، انہوں حضرت عمر کی طرح علاج انہوں کا ہونا چاہیے بھی ویکھیا ایک آدمی جڑا تھیلا بھریا آٹے دا پھر بھی منگ رہا،
آپ نے وہ تھیلا کھویا بیت المال دے اونٹاں کے آٹا پاتا، فرمایا جا ہن منگ، جدوں تیرے گزارے جوگا ہو گیا، جدوں کام ہی روز تیرا ہے، پھر ہور کیوں زیادہ منگی جائے؟ سارے بگڑ گئے، نہ دین والے کوئی اسلام پہ رہے نہ لین والے رہے، اسلام بیچارہ قبراں چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے، دین صاف ستھری شہر اتنے چلیے۔ تو پھر رسول کریم علیہ السلام جہاں ایک دن فرمایا کہ اللہ دی قسم و مومن نہیں، اللہ 3 باری کیا، کہ لوگ ڈر گئے، یو بد نصیب میرا دلی اللہ دا رسول کہندا بے اللہ دی قسم مومن نہیں، تو پوچھا، فرمایا وہ مومن نہیں جڑا آپ رج کے ستا رو دے گوانڈ سے آدمی بھکھا ستا۔ اتنے ہر بندہ اس طرح انشورنس یا بیمے کیوں ضرورت پینی سی؟ ہر بندہ سمجھتا سی کہ میرے جان ہے تو میں زکات دیاں، بھکھا ہو جاؤں گا آپ مسلمان حکومت میری خبر لوں گی، کسی نو پریشانی نہیں سی کل کی ہو جانا۔ یہ ساری لعنت نہ ظالمان سرمایہ داراں مسلط کی، خون چوس لیا، بعد آخیا بیمے کرا لو فلاں کرا لو، یہ چکر انہاں دے چلائے۔ اسلام جی کوئی لوڑ نہیں پیندی، تہاڈے تے پسڑی ہیگی ہے تو زکات دیو، کل ماڑے ہو جاؤ گے تو آپ مسلمان اور حکومت تمہیں سنبھالو۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اے پڑھ دیو چوڑی حکیم صاحب دی، میرے دوستاں تے بچیاں جو